لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے کچھ دن پہلے راولپنڈی کے ایک بدنام زمانہ مفتی کی تائید میں ایک کلپ جاری کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو بار بار صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے، خلفائے راشدین کی گستاخی کرتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، اور جب کہیں پہ پکڑا جاتا ہے تو توبہ کا ڈرامہ رچاتا ہے، چند ماہ کے بعد پھر گستاخی۔ یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے، لیکن کوکب صاحب نے اس کی حمایت میں کلپ جاری کیا۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ گولڑا شریف سے اعلان ہوا کہ ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہم اہل سنت ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم گولڑوی ہیں۔ تو کوکب صاحب نے ان کی تائید میں بھی ایک کلپ جاری کر دیا، جبکہ اس بیان پر اہل سنت کے حلقوں میں ہر طرف اضطراب کی لہر دوڑ چکی ہے، اس لیے کہ اس آستانے سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے صحیح نظریات کی ترجمانی ہوتی رہی۔ حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاتح قادیانیت، ان کے کارنامے، ان کے فضائل، ان کے کمالات، دنیا اس کی معترف ہے۔ اسی طرح سے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا سنہرا دور ان کا، اور بڑی دین کی خدمت۔ پھر ان کے صاحبزادگان، لالا جی صاحبان، ان کا دور۔ تو اہل سنت کو اس آستانے کے ساتھ پیار ہے، اور اس آستانے نے اہل سنت کے نظریات کا ہمیشہ دفاع بھی کیا۔ مگر اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ موجودہ جو صاحبزادگان ہیں وہ آئے روز اہل تشیع کی حمایت میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اپنے اشعار میں، اپنی نثر میں، اپنی نظم میں ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد و نظریات کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی داڑیاں بھی شریعت کے مطابق نہیں ہیں، یہ فاسق مولن ہو چکے۔ تو اس صورتحال میں ان کا بریلویت سے بیزاری کا اظہار کرنا، اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں تھا، یہ تقریباً اب کئی سالوں سے ہر عرس پر یہ اعلان کیا جاتا ہے یا کسی اور کی زبان سے کروایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ضرورت اس چیز کی تھی کہ انہیں ان کے پردادا کا قول یاد کروایا جاتا کہ جب اوقاف والے آئے تھے اپنے فارم لے کر، اور ان کو فل کرنے کے لیے مفتی فیض احمد فیض صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو جب وہ قوائف لکھتے ہوئے مسلک کے خانے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کون ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا جی کہ ہم گولڑوی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اہل سنت کے سامنے دو خانے ہیں، ایک میں بریلوی لکھا ہے، ایک میں دیوبندی لکھا ہے، آپ بتائیں آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ یہاں تو دو ہی خانے ہیں، گولڑوی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارا مسلک گولڑوی ہے۔ تو اس پہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پھر ہجڑا لکھ لیں ہمارے لیے۔ تو آپ نے بڑی جلال کے ساتھ فرمایا کہ لکھو ہم بریلوی ہیں۔ تو پردادا کا یہ عمل ہے، اور آج جو نسل وہاں پہ موجود ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ کوکب نورانی صاحب اور ہمارے جو دوسرے بڑے علماء اور اکابر ہیں وہ انہیں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد دلاتے، اور انہیں بتاتے کہ تمہارے بڑے تو بریلوی ہونے پر فخر کرتے تھے، تم بریلویت سے نکل کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ اور یہ یاد رکھو کہ بریلویت ہے کیا؟ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ جب دیوبندی بھی اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، اہل حدیث بھی بعض مرتبہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے پہ زور دیتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں بد مذہبوں سے اہل سنت کو اپنے آپ کو ممتاز کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اس ممتاز کرنے کے لیے بریلوی کا لفظ پورے بر صغیر میں تسلیم کیا جا چکا ہے نشان امتیاز کے طور پر۔ تو تم بھی اس کو برا مت جانو اور اس کے استعمال سے بچنے کی کوشش نہ کرو کہ اسی میں تمہاری عزت ہے، بجائے اس کے انہیں یہ سمجھانے کے کوکب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ گولڑوی کہلانا چاہتے ہیں، گولڑوی کہلوا لیں جی، ٹھیک ہے جی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بریلوی کہلانا کون سا ضروری ہے؟ اس بات پہ مزید ہمیں حیرت ہوئی، لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
اب آ کے معلوم ہوا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ شاید ساری دال کالی ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے ہری پور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نعرہ تحقیق حق چار یار جب وہاں پہ لگا تو کوکب صاحب نے اس پر بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ حق پنج یار کا نعرہ لگاؤ۔ عوام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، انہیں عزتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے موقع پر جواب میں دوبارہ نعرہ لگایا اور نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار سے دے کر کوکب صاحب کے موقف کو جھٹلا دیا۔ تو آپ غصے میں آئے، آپ نے غصے میں کچھ باتیں کی اور کہا کہ میں تو حق پنج یار کا نعرہ لگاؤں گا۔ واپس اپنی مسجد میں جا کر کراچی میں پھر کچھ وضاحتی باتیں کی اور کہا کہ جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانچویں خلیفہ ہیں تو صحابی رسول بھی ہیں، تو حق پنج یار کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت کو کون یہ سمجھائے کہ حضرت یہ نعرہ خلافت نہیں ہے کہ جواب میں پانچ خلفاء کا ذکر کیا جائے، یہ ہے نعرہ تحقیق۔ اور یہ تحقیق کب ہوئی اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت تب پیش آئی تھی جب اہل تشیع نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے وہ مخالف تھے اور آپس میں دشمنی تھی، تو ان کی موقف کو رد کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ یہ چاروں تو آپس میں یار ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں ان کا پیار ہے، یارانہ ہے۔ تو یہ تحقیق تو اس حوالے سے تھی، یہ خلافت کا تو نعرہ ہی نہیں ہے۔ اور سن 2008 میں جب عبد القادر شاہ نے یہ فتنہ اٹھایا تھا نعرہ تحقیق حق چار یار کے خلاف، تو اس کے جواب میں جو سب سے پہلا خطاب آیا تھا نیٹ پہ موجود ہے، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر قاری محمود الحسن اویسی قادری مدظ اللہ العالی، انہوں نے نہ صرف نعرہ تحقیق حق چار یار پر وارد کیے گئے تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیے، بلکہ اہل سنت کے پانچوں نعروں کی ترتیب اور سب کی حکمتیں بھی واضح فرمائیں۔ نعروں کے حوالے سے ان کا یہ خطاب ایسا لاجواب خطاب ہے کہ جس کے مقابلے کا آج تک کوئی خطاب ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس کو سن لیا جائے تاکہ جو بھی اعتراضات آج کوکب صاحب کر رہے ہیں عوام کو معلوم ہو کہ ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کیا ہے۔ عبد القادر شاہ صاحب ٹینچ بھاٹوی اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، بار بار مناظروں کے چیلنج کرتے رہے، اور پھر وہ دن ہم نے دیکھا کہ جب عبد القادر شاہ صاحب اپنے پورے تنطراق کے ساتھ میدان مناظرہ میں اترے اور ان کے سامنے حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی نور اللہ مرکزہ تشریف فرما ہوئے اور عبد القادر شاہ کی تمام ہیرا پھیریوں کو انہوں نے وہاں پہ بے نقاب کیا اور بری طرح اس کو شکست سے دوچار کیا۔ 13 جون 2011 کی وہ رات بڑی تاریخی رات ہے ہماری تاریخ میں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن باتوں پہ اور جس موقف پہ عبد القادر شاہ مناظرہ کرنے پہ آیا اور مناظرے میں ناکام ہوا، دنیا بھر میں بدنام ہوا اور دوبارہ آج تک سنبھل نہیں سکا، وہی گھسے پیٹے اعتراضات لے کر نورانی صاحب اب کیا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مریخ پہ قیام فرما تھے اور ابھی نیچے اترے ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی ان مسائل پہ کیا کچھ ہو چکا، اور جس موقف کا آج وہ اظہار کر رہے ہیں اس موقف پہ چلنے والوں کو کس ذلت سے ہمکنار یہاں پہ ہونا پڑا۔ کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ انہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں، اسی زمین پہ رہتے ہیں، اسی ملک کے باشندے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان سے پہلے اس موقف کو اپنانے والوں کے ساتھ کیا بیت چکی۔ تو دوبارہ سے یہ موقف اختیار کر کے اہل سنت میں سوائے انتشار پیدا کرنے کے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور یہ انتشار جو اہل سنت کے اندر پیدا ہوگا اس کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے، اس کے گناہ گار بھی وہی ہوں گے، اور اپنا وقار اور بالخصوص اپنے والد گرامی کی جو عزت ہے اس کو بھی داغ لگائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ان سے ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ حضور خدا را ان تفضیلیوں کے موقف پہ وکیل مت بنیں، ان کے وکالت نہ کریں۔ آپ بڑے
اچھے صاف ستھرے عقیدے پہ قائم تھے، اسی پہ قائم رہیے، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ ان کا ساتھ دے کر سوائے ذلت کے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین حق پر، اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر، جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت یا بریلوی مسلک ہے، اس پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔